ملتان کی مٹی صوفیہ کی سرزمین. یہ کہانی ایک ایسے شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مٹی میں صرف اناج نہیں اگتا، کردار اگتے ہیں. درگاہوں کی دیواروں سے صبر، سکون اور عشق ٹپتا ٹپتا ہے. بائیس جون 1956 کو ملتان کے ایک روحانی و سیاسی خانوادے میں ایک بچہ پیدا ہوا. نام رکھا گیا شاہ محمود قریشی. وہ بچہ جسے قسمت نے صرف ایک خاندان کا وارث نہیں، ایک قوم کا ترجمان بنا دیا. یہ کوئی عام بچہ نہ تھا. اس کے کان میں اذان کے ساتھ ہی وطن سے وفا کی صدا بھی دی گئی. ایک نوجوان خواب آنکھوں میں لیے ایچیسن کالج گیا، کیمبرج میں پڑھا، امریکہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن کا علم حاصل کیا. اعلیٰ تعلیم، تہذیب، تمیز اور عالمی شعور کے خزانے لے کر واپس آیا. مگر اس نے وہ سب اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے سیکھا. جب ساتھی دنیا میں شہریت کے خواب دیکھتے رہے، وہ پاکستان کے لیے پاک سر زمین پر لوٹ آیا. 1985 میں 29 برس کی عمر میں وہ پنجاب اسمبلی میں آیا. نہ خاندانی عہدہ تھا، نہ کوئی سفارش، بس خدمت کا جذبہ تھا اور ایمان کی طرح سچا ارادہ. پہلی تقریر میں کہا، وطن سے محبت اور عوام کی خدمت کا میرا وعدہ کسی فرد سے نہیں، قوم سے ہے. 2008 میں وزیر خارجہ بنے، پاکستان کی آواز بنے، پاک سرزمین کے ترجمان بنے. جب کشمیر لہو لہو ہوا، دنیا خاموش رہی، تب ایک آواز اٹھی. اقوام متحدہ کے ایوانوں میں گونجی، یہ پاکستان ہے، ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. وہ آواز شاہ محمود قریشی کی تھی، جو OIC کے پلیٹ فارم پر گونجی تو اسے بھی جھنجھوڑ گئی. یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی، لیکن قریشی سفارتکاری کی زبان میں غیرت کا ترجمہ کرنے نکلے. 2011 میں سچائی کی قیمت وزارت سے قربانی کی صورت میں ادا کرنا پڑی. ریمنڈ ڈیوس کیس میں جب جھوٹ پر پردہ ڈالنے کو کہا گیا تو قریشی نے کہا، یہ وزارت رہے یا نہ رہے، مگر میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا. اور یوں اقتدار چھوڑ کر سچائی کو گلے لگا لیا. 2011 میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو جنوبی پنجاب میں تحریک کو نئی روح ملی. عمران خان کے شانہ بشانہ وہ اس قافلے کے سالار بنے، وہ قافلہ جس نے ظلم، کرپشن اور غلامی کے خلاف آواز بلند کی. 2018 میں ایک بار پھر وزیر خارجہ کا عہدہ ملا. یہ وہ وقت تھا جب دنیا بدل چکی تھی. کشمیر پر بھارت نے وار کیا، مسلمانوں پر ظلم بڑھا، اسلامو فوبیا عروج پر تھا. مگر پاکستان نے ایک بار پھر ایک سپاہی بھیجا جس نے کہا، ہم کمزور ہو سکتے ہیں مگر خاموش نہیں، ہم تنہا ہو سکتے ہیں مگر جھکے گے نہیں. جب دنیا نے پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، جب FATF کی تلوار لٹک رہی تھی، تو وہ ایک ایک ملک کے دروازے پر گئے، نہ نیند دیکھی نہ آرام کیا، صرف پاکستان کی عزت بچانے کی جنگ لڑی. 2022 کے بعد اقتدار چھینا گیا، دوست ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگے، ریاستی جبر بڑھا، مگر قریشی جھکے نہیں. جھوٹے مقدمے، تفتیش، عدالتوں کے چکر، مگر وہ جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں. جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی زبان پر شکوہ نہیں. صرف پاکستان، یہ سیاست نہیں، یہ قربانی ہے. شاہ محمود قریشی کی سیاست دراصل ایک مسلسل قربانی ہے. وزارت کی نہیں، ضمیر کی پکار سننے کی سیاست. اقتدار کی نہیں، اصولوں کے لیے لڑنے کی سیاست. وہ ایک ایسا درویش ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، مگر دل میں پاکستان کے لیے عشق ہے. وہ آج بھی کھڑا ہے، باقی سب وقت کے ساتھ بدل گئے. وہ نہ بدلے، نہ بکے، نہ جھکے. وہ آج بھی اسی سچ پر قائم ہے جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا. جب کبھی تاریخ پاکستان کے ان سپاہیوں کی فہرست بنائے گی جنہوں نے سیاست کو خدمت اور وزارت کو امانت سمجھا، تو ایک نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، شاہ محمود قریشی. وقت گزر جائے گا، چہرے بدل جائیں گے، لیکن تاریخ گواہ رہے گی کہ شاہ محمود قریشی نے قوم کا سودا نہیں کیا.